کسی کی لڑکی کو مرد لے کے جاتا ہے تو اس کی طرف شریعت زیادہ متوجہ ہے. عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں سے اچھا سلوک کرتا، ان سے حسن سلوک، ان سے میٹھا بول، ان سے درگزر. کمزور سے کیا لڑنا؟ ایک نوجوان ہے کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، کوئی وہ دو مجھے، کوئی تویز دو. میں نے کہا بیویوں پہ تویز چلتے ہی نہیں. کہنے لگا تو کیا کرو؟ میں نے کہا ایک کام کرو، ہو جائے گا معاملہ ٹھیک. کیا؟ میں نے کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو، بس کوئی لمبا چوڑا کام نہیں بنی. کچھ دن بعد اس کا ویسے ہی فون آ گیا تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھائی کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے. آپ نے گامے پہلوان کا نام سنا؟ گاما پہلوان، یہ رستم زمان کا ٹائٹل اس نے لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا. ایک امریکہ کا پہلوان تھا زبسکو، اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، تو پھر اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا. یہ اندرون شہر لاہور میں رہتا تھا. تو سبزی لے رہا تھا تو بھاؤ تاؤ پہ کوئی بات بڑھ گئی تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو. تو اس کے لگا یہاں تو خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کھولی اور یوں نیچے سے اس کو بل دے کر یوں باندھی اور چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے مڑ کو جا بندہ تو مار گیا اور تسی چپ کر کے ٹر پئے ہو. وہ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم آتی. وہ کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کروں؟ وہ تو پھونک مارتا تو اڑ جاتا. کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم. میں کہا بے وقوف، اور تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چلو جا کے میری بات پہ عمل کرو. 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. کہا مولوی صاحب عجب ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے لقمہ منہ میں ڈالا اور منہ تھے کھلے ہی رہ گیا. اس نے کہا یہ تمہیں کسی اور نے پٹی پڑھائی ہے، تو نہیں کر سکتا. مجھے بتا کس نے؟ انہوں نے کہا مجھے تو مولوی طارق جمیل نے بتایا. کہا اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے شروع کر دی میرے لیے کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے تمہیں یہ انسانیت سکھائی. آپ گھر کی زندگی کو پیسے سے خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگی اللہ کی قسم. گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی تو دفتر بھی خوشگوار ہوگا، اور گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق آئیں گے تو زندگی پروان چڑھے گی. چونکہ میرے سامنے مرد عورتیں ہوتے تو میں عورتوں کے حقوق کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بتاتا تھا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا ورنہ خامند کو کرے گا. لیکن زیادہ جو میں دیکھتا ہوں اس میں احادیث میں وہ مردوں کی طرف خطاب زیادہ ہے، چونکہ وہ لے کے جاتا ہے اور وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ ذمہ دار بنتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی تو آپ ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے. ایک دفعہ حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں خنجروں کے ساتھ، تو آواز سن کر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ حبشیوں کا رقص دیکھنا ہے. وہ رقص کر رہے تھے ان کے ساتھ خنجروں کے ساتھ. ہمارے بچپن میں ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو اس وقت ہمارے یہ جب ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے تو ہم مغرب کے بعد سورے چاندنی راتوں میں کھیتوں میں بیٹھ جاتے تھے بڑے چھوٹے. تو پھر یہ اس کو ہم گتکا کہتے تھے، گتکا. تو ہم نے کہا اچھا آ جاؤ، تو ان کو پیچھے کھڑا کیا، اونٹ بن گیا اور آپ سامنے کھڑے ہو کر تماشا دکھانا شروع کر دیا. ورنہ آپ کہتے تو نبی کی بیوی ہو کر لا یعنی کر دی، چل بیٹھ قرآن پڑھ. کھڑے کھڑے آپ تھک گئے. آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں؟ کہنے لگے نہیں بس نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا. تو پھر آپ کھڑے کھڑے آپ یوں سہارا لے رہے تھے، تھک کے نا، کھڑے کھڑے یوں ہو جاتے، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جاتے، چونکہ تھک، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جاتے، جب تک حضرت ام عائشہ نے نہیں فرمایا بس آپ کھڑے رہے. یہ کائنات کے افضل ترین ہستی
رحمت للعالمین.